جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یوم دفاع پہ ہم بات تو کر رہے ہیں اور اندرونی طور پر جیسے پہلے بھی ہم نے کہا کہ یہ تقسیم ایسی رہی تو پھر خانہ جنگی شروع ہو سکتی ہے، یہ آرمی چیف اس حوالے سے کہہ رہے ہیں۔ اور کچھ فیکٹس اینڈ فگرز ہیومن رائٹس نے جو دیے، 320 افراد 2012 میں اہل تشیع جو تھے وہ مارے گئے، اور کراچی میں 2012 میں ٹارگٹ کلنگ تھی وہ 970 افراد کی ٹارگٹ کلنگ تھی۔ تو شاہی سید صاحب، یہ پھر کراچی کا ہی اگر ہم حالات کا ذکر کریں تو پھر ذمہ دار کون ہے اس کا؟ ذمہ دار تو میں یہ بولتا ہوں کہ ظاہر بات ہے یہ بین الاقوامی سازش ہیں اور اس ملک کو ڈیسٹیبلائز کر رہا ہے۔ اللہ کے فضل سے فوج نے پھر بھی جیسا ابھی 9-13 بندے ان کے شہید قتل ہوئے، کامرہ کے اوپر جو ہوا تھا، جو اٹیک کیا تھا، تو ظاہر ہے وہ جو دشمن ہے وہ بھی اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں یا جو اس کو مانا دے رہے وہ تو اس جانے اور اس کام جائے، مگر ہمارے ملک کے خلاف وہ اتنی بڑی سازش کر کے 13 بندے ان کے مر گئے۔ وہاں پہ جو نیوی بیس پہ ہوا وہاں پہ 8 آدمی ہلاک ہوئے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک دشمن تو سارے سامنے ہے، وہ ہماری ریڑھ کی ہڈی توڑ رہا ہے۔ دشمن کی ہمیں ضرورت نہیں، دشمن ہمارے اندر موجود ہے اس وقت، ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے۔ دشمن دیکھو ہمارے اندر اپنے مفادات یا اپنی پارٹیوں کو اپنے دماغ پہ سوار کیا ہوا ہے۔ ہم اس کو بھول جاتے ہیں کہ یہ پاکستان رہے گا تو ہم رہیں گے۔ ہم اگر غلطی فوج کی گنے، ہم اگر سیاستدان کی گنے، اگر بیوروکریسی گنے تو یہ ملک نہیں چلے گا۔ لہٰذا غلطیاں سب سے ہوئی، جس طرح جنرل نے کہا تھا، صحیح کہا تھا، غلطیاں سب سے ہوئی ہے، لہٰذا اب غلطیاں چھوڑ دیں، اب آئندہ کے لیے کوئی لائحہ عمل پہ کرے۔ اور یہ جو مسائل اس وقت جو ہے وہ ٹیررزم کی ہو یا جو بھی ہے انتہا پسندی کی جو بھی ہے، یہ مسائل صرف پیپل پارٹی کے نہیں ہے، یہ آنے والے وقت میں نواز شریف کے بھی ہے، یہ آنے والے وقت میں عمران خان کے لیے بھی ہے۔ ہم پراچا صاحب سے بات کرتے ہیں، دوبارہ آپ ویلکم بھی کہتے ہیں ڈسکشن میں۔ پراچا صاحب، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یوم دفاع پہ، اور دہشت گردی اس وقت سب سے بڑا مسئلہ لگ رہی ہے۔ گلگت بلتستان میں لوگ مر رہے ہیں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں، ذمہ دار کون ہے؟ غلطیوں کی اصلاح ہمیں کیسے کرنی ہے اس وقت؟ دیکھیے، ایک تو بہت اہم موضوع ہے اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے 6 ستمبر کے حوالے سے آج اس اہم موضوع کی بات کی ہے۔ ایک ہماری تاریخ ہے اور اس تاریخ کے اندر یہ بات شامل ہے کہ دشمن کا مقابلہ ہماری فوج نے تنہا نہیں کیا، فوج اور قوم نے مل کر کیا ہے۔ یہی 6 ستمبر کا پیغام ہے۔ اور آج بھی جب ہم ان حالات پہ کھڑے ہیں کہ ہماری ایک طرح سے چومکھی لڑائی ہے جو شروع ہو چکی ہے، اور 65 کے اندر ایک دشمن تھا، اب اندرونی دشمن بھی ہے، اب بیرونی دشمن بھی ہے، اب عالمی سامراج بھی ہے، استعمار بھی ہے، اب کئی طرح کے یہاں پر ہمیں چیلنجز درپیش ہیں۔ اس لیے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پھر اس بات کی ضرورت ہے کہ ایک تو قوم اور فوج جو ہے وہ اکٹھی ہو۔ لیکن پالیسی نظر آ رہی ہے، کوئی لائحہ عمل نظر آتا ہے، کوئی ویژن نظر آتا ہے، کوئی پالیسی آپ کو نظر آتی ہے؟ میں عرض کرتا ہوں کہ ابھی کوئی پرو طالبان ہے اور کوئی اینٹی طالبان ہے۔ جی پراچا صاحب، یہ ہے کہ ہم متنازع صورتوں میں نہ جائیں۔ یعنی ہمارے ہاں ایک بہت کھیل ہے جو کھیلا جا رہا ہے، کراچی میں ہے، وہ بلوچستان میں ہے، وہ پاکستان کے اندر مختلف شہروں میں ہے۔ وہ کوئی آدمی بھی، یعنی یہاں پر اصل میں ہمارے ہاں شیعہ سنی یا پنجابی پٹھان بلوچی اردو والا کوئی جھگڑا موجود نہیں ہے، یہ پیدا کیا جاتا ہے۔ اگر جھگڑے موجود ہوتے تو لوگ کاروبار ایک دوسرے کے ساتھ یہ پیدا کون کر رہا ہے؟ یہی تو ہمارا سوال ہے آج کا، ہمارا سوال ہے کہ اس کو پیدا کون کر رہا ہے؟ کہ جنہیں اس بات کی ضرورت ہے کہ یہ ایٹمی ملک پاکستان ہے، جس کا ایک بڑا وقار اور عزت اور جس کا مقام ہے، یہ اپنے اس مقام کو کرے اور اپنے داخلی معاملات اور مسائل کے اندر الجھ جائے۔ اب ان کے ایجنٹ ہوں گے، ان کے اعلی کار ہوں گے، لیکن ہمیں دونوں کو دیکھنا ہے، اس نیٹ ورک کو توڑنا ہے۔ پارلیمنٹ کی قراردادیں ہمارے لیے ایک رہنما ہے۔ وہ تو سر وہ ردی کی ٹوکری میں چلی جاتی ہیں، وہ تو قراردادیں آتی ہیں، اس پر عمل درآمد تو ہم نے کبھی دیکھا نہیں۔ اسما یہی سبب ہے کہ ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ اگر ہم یہاں گفتگویں کر کے یہ چلے جائیں تو پھر تو کوئی نتائج نہیں نکلیں گے۔ معاملات تو تعلق ہے اس چیز کا کہ یہاں پر قراردادوں پہ عمل درآمد ہو، قانون کی حکمرانی ہو، وہ کسی کے خلاف جائے، وہ کسی کا دہشت گرد ہو، وہ کسی کا تخریب کار ہو، تو اس کا کسی کے ساتھ تعلق ہو، کوئی اس کے پیچھے ہو، کوئی اس کے لیے مظاہرے کرے، لیکن قانون کی عملداری ہونی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ پراچا صاحب، وہ کہہ رہے ہیں قانون کی عملداری کا وہ ذکر کرتے ہیں، قانون کی عملداری کرتی ہے، پھر ریاست کرتی ہے اور حکومت وقت کرتی ہے۔ 4538 افراد جو ہیں دہشت گردی میں ہلاک ہو گئے اس جمہوری دور میں، تو پھر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ پراچا صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے۔ گزارش یہی ہے کہ جو ہماری قراردادیں ہیں اسمبلیوں کی، ان پہ یقینی طور پہ میں کہتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے پارلیمنٹ، ان کے امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔
کچھ رکاوٹیں ہیں, کچھ ہمارے آپ رکن ہیں قومی اسمبلی کے رکن ہیں, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں عمل درآمد ہونا چاہیے, کہ کرائے گا کون ان پر عمل درآمد؟ توہین کہیں گے ایک چیز ہم پاس کریں گے اور ہم کہیں گے کہ یہ تو ہماری توہین ہے نا. وجہ یہ ہے کہ کچھ طاقتیں ایسی ہیں جو امریکہ کے آگے بے بس ہیں. پورا ایک عالم اسلام اس ٹائم یرغمال بنا ہوا, حکومت وقت بھی بے بس ہے. سچ آپ کو پاکستان تو دیکھو نا, پاکستان تو حالات جنگ میں وہ لڑ رہا ہے. جب ایک سسٹم آیا 9 سالہ ایک امریت آئی, انہوں نے سب کچھ ان کے حوالے کر دیا, سب کچھ اس کو ان کو دے دیا. اب ہمارا جو چلنا ہے وہ بھی مشکل ہو چکا ہے. ایک اوپر سے وہ ہمارے سر پہ بیٹھے اندرونی طور پہ بھی, اب اس پہ ہمیں وقت لگے گا. وہی ہے کہ پھر ہم پھر اکٹھے ہوں, فوج بھی اکٹھے ہو, جو ہمارے میں بھی جو برائی ہیں, جو ہمارے میں بھی جو برے لوگ ہیں, جو ان کے ایجنٹس بیٹھے ہیں, ہم ان کی صحیح معنوں میں نشاندہی کریں, قوم کے سامنے بے نقاب کریں, ان کو سزا دیں. پھر جہاں تک جو مسائل ہیں, مسائل تو ہمارے لیے بڑے سیریس ہیں, کہ جب تک ہم اندرونی طور پہ اپنے آپ کو مضبوط نہیں کریں گے, بیرونی طور پہ ہم کسی کے ساتھ انگلی نہیں اٹھا سکتے. آج ہم انڈیا کے ساتھ ایسے نہیں لڑ سکتے کہ ہمارے ایسے حالات ہیں, امریکہ کے ساتھ نہیں لڑ سکتے. دوسری سطح پہ جو اسلامی ممالک بیٹھے ہیں, ان کو خدا اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ اگر امریکہ کے شکنجے سے نکلیں, ایک بلاک بن جائے, جیسے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایک منصوبہ بندی کی تھی. یہ تو دور کی بات کریں, ابھی آج کی حالات کی بات, میری بات سنیں, تقسیم پہ اس کی یہ مسئلہ ہے. اب دیکھو نا افغانستان میں وہ بیٹھا ہے, اور ہمارے ممالک ہیں, باقی بھی جتنے ملک ہیں جو امریکن کو سپورٹ کرے, یا جو کوئی مسئلہ ہے, اگر ہمیں تیل بھی ملنا ہے تو وہ ہمارے آڑے آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے جی اگر امریکہ اجازت دے گا تو ہم آپ کو تیل دیں گے. اب اسی نیٹو سپلائی پہ دیکھ لیں, کافی ساری ہمیں رکاوٹیں آئیں, مجبوراً ہمیں یہ زہر تھا, زہر ہے یہ زہر, جو میں سچی بات کہنی چاہیے. آپ اپنی پارٹی کے سامنے کہیں, حکومت کے سامنے, میں حکومت کے سامنے بھی کہتا ہوں, پارٹی, مگر دیکھو پیپلز پارٹی نے تو پوری دیکھو اتحادیوں کو بھی ساتھ رکھا ہے, بعد میں بھی ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں, اپوزیشن کے ساتھ بھی مذاکرات ہوتے ہیں, تمام پارٹیوں کو. پیپلز پارٹی نے اس پہ کبھی غفلت نہیں کی, کیونکہ ایسی بات جو پیچھے بیٹھے ہوں, ہماری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے. ہمارے وزیر اعلیٰ صاحبان بیٹھتے ہیں, وزیر اعظم صاحبان بیٹھتے ہیں, اب مسلح افواج کے لوگ بھی اس پہ, جنرل بھی بیٹھے ہیں. امید ہے کہ ہمیں ویسے مسلمان اس پہ امید رکھنی چاہیے. مگر ایک میں آپ کو بتا دوں, چھوٹے بچے, میں نے ہمیشہ پارٹی میں بھی بات کی, چھوٹے بچے جو غربت ہے ان کو کنٹرول کرو. 7 سالہ بچے کو وہ پکڑ رہے ہیں, اس کو ٹریننگ دے رہے ہیں, وہ اس کو کوئی نہیں پتا. اس کو جب اسلام کی تربیت ملی, اگر ایک بچہ گم ہوتا ہے, میں کہتا ہوں ہماری صوبائی حکومت ہے, وفاق کی حکومت ہے, ہم سب مٹ کے بیٹھ جائیں تو ان چیزوں کو روک دیں تو بہتر. اس کو روکے گا کون؟ زعیم قادری سب باتیں آپ سن رہے ہیں, اور یہ ہم سب کو پتا ہے, ہمارے حکمرانوں کو, ہمارے سیاست دانوں کو, دہشت گردی کا بھی ہمیں علم ہے, زمینی حقائق کا بھی ہمیں علم ہے, لیکن پھر ہم بے بس ہیں. دستی صاحب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بے بس ہیں, کیونکہ بہت ساری ایسی طاقتیں ہیں جو ڈی سٹیبلائز کر رہی ہیں. تو سب کی ذمہ داری, آپ کہتے ہیں جی مل بیٹھیں, کوئی لائے عمل بنائیں, یا ہم اس شکنجے سے باہر نکلیں, تو پھر کیسے ہوگا؟ اس کا حل کیا ہے, سلوشن کی جانب اگر ہم جب جائیں؟ معذرت سے بے بس ہم بالکل نہیں ہیں, یہ ہمارے بس میں ہے سب کچھ. ہم اپنی پھر وہی بات کروں گا کہ ہم اپنی ذات سے بالا تر نہیں ہوتے. ہم اپنی پالیٹکس کے لیے, اپنے فوائد کے لیے ان اسباب کو بھی استعمال کرنے سے گریزاں رہتے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. قانون کی عملداری قائم کرنا یقیناً حکومتوں کا کام ہوتا ہے, چاہے وہ میری ہو یا کسی اور کی ہو, لیکن اگر اسے ڈیویٹ کر لیا جائے خود بخود, یا چشم پوشی کر لی جائے کہ اس میں کوئی پولیٹیکل ایڈوانٹیج انوالوڈ ہے, تو پھر یہ کس طرح ہو گیا کہ میں بے بس ہوں. اتنی بڑی بڑی فوجیں, اتنے بڑے بڑے سیکرٹ ایجنسیز کے جال, اتنی بڑی ایجنسیز, اربوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے, اور وہ بے بس ہیں. میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. فوجی اداروں کے تو اندر, زعیم قادری صاحب وہاں پہ تو اندر حملے ہو رہے ہیں. میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. ہم محنت نہیں کرتے ہیں, ہم بے بس, خود بے بسی کی طرف لے جاتے ہیں اپنے آپ کو. ہم خود اپنے ہاتھ کاٹ کر دے دیتے ہیں اپنے مضموم عزائم کو پورا کرنے کے لیے. ہم ان راستوں کو جانتے ہیں لیکن کور نہیں کرتے, کیونکہ اس سے ہمیں 4 ووٹ ملنے ہوتے ہیں. دیکھیں, لیٹس فیس دی فیکٹس. اب فیکٹس جو ہیں وہ بالکل کلیئر ہیں کہ ہم نے کیٹیگوریکلی کراچی کی جو سچویشن ہے, آپ دیکھ لیں 3 پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ہم تو ہے نہیں اور کوئی ہے ہی نہیں, تینوں کی تینوں اقتدار میں ہیں, اور تینوں کی تینوں, لیکن پھر بھی ٹارگٹ کلنگ جاری ہے. ڈرون حملوں میں کم لوگ مارے گئے, کراچی کی ٹارگٹ کلنگ میں زیادہ لوگ جو مارے گئے. اس سے باہر نکلتے ہیں, پشاور چلے جاتے ہیں, پنجاب کی سچویشن ڈسکس کر لیتے ہیں. پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگ الیکٹڈ ہیں, ہم الیکٹڈ ہیں, لیکن عرض یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے
کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جی فلانے نے ہمیں کہیں فیسیلیٹیٹ کرنا ہے تو ہم منہ پہ اور آنکھوں پہ پٹی باندھ لیتے ہیں. میں یہ بالکل سیاسی مجبوریاں آ جاتی ہیں آڑے، سیاسی مفاہمتیں، سیاسی مجبوریاں. تیار نہیں ہوں کہ پاکستان کی افواج، پاکستان کی ایجنسیز وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کال پہ رسپونڈ کر سکے. بالکل ہے. They are very competent or they are very smart and there is a very big amount which has been spent on them over this issue. میں ایک چیز آپ کو کلیئر کر دوں. آج اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ امریکہ، لوگ آج کہہ رہے ہیں، ہم نے 35-23 سال پہلے جب افغانستان پہ یہ آئے تھے تو اس وقت بھی لوگوں نے بولا کہ امریکہ نے اس کے ساتھ نکاح جائز ہے اور کلاشنکوف لیتے رہے، پیسے لیتے رہے، ضیاء اللہ کا دیا ہوا، عامر کا دیا ہوا تحفہ ہے. یہ پیتوے کس نے دیے؟ ایک میں چیزیں کلیئر کروں گا ثبوت کے ساتھ، ایسے ہم پروپیگنڈا نہیں کروں گا. ہیلری کلنٹن کا سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم نے غلطی کی کہ طالبان بنایا. اس کا مطلب کہ طالبان بھی سوچے کہ تمہیں بنانے والا، جنریٹ کرنے والا کون ہے؟ ہیلری کلنٹن کی سٹیٹمنٹ. دوسری بات، سلیم صحابی کے پروگرام میں مولانا فضل الرحمان صاحب خود فرماتے ہیں اور اس سے سوال کرتے کہ اس کا مطلب ہے کہ مولانا صاحب آپ کو امریکہ نے استعمال کیا؟ وہ برملا کہتے ہیں ہاں امریکہ نے استعمال کیا. اب طالب کو سوچنا چاہیے کہ تم کس کے پیداوار ہو. لہذا ہم نے اس چیز کو اس وقت کہا تھا کہ یہ جہاد نہیں ہے، یہ فساد ہے. ہمارے بڑوں نے اس وقت کہا تھا کہ اگر دوسرے گھر میں پتھر پھینکو گے تو پھول کی توقع مت کرو. یہ ریکارڈ میں ہم 35 سال سے اس چیز کو کنڈم کرتے رہے. آج اب گڈ طالبان بڈ طالبان کیا ہے یہ کلیئر کرو اس چیزوں کو. اس چیزوں کو، یہ ہماری اپنی پالیسیز کا اختلاف ہے. سر مجھے بریک لینی ہے. دستی صاحب سے میں اسی پہ بات کروں گی اور بریک کے بعد بات ہوگی کچھ فیئر ٹرائل کے حوالے سے اور آج سینٹ میں قومی شناختی کارڈ کے حوالے سے کہ ووٹ کس طریقے سے ڈالا جائے گا. اس پہ بھی چلے ہم ذرا ڈسکس کرتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد.